آپ نے اس سٹریم میں ایک برٹش ایم پی کا نام لکھا ہے، عمران احمد خان۔ جی جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا خاندان نبوت سے بڑا تعلق ہے۔ اچھا عمران احمد خان صاحب کے والد کا نام سعید احمد خان تھا۔ یہ ایک پاکستانی ڈرمیٹولوجسٹ تھے جو برطانیہ کے ایک شہر برمنگم میں پنڈرس فیلڈ ہاسپٹل میں کام کرتے تھے۔ اسی ہاسپٹل کی ایک نرس سے انہوں نے شادی کی، اور جو برطانیہ میں ان کا سینٹر ہے جہاں انہوں نے ہیڈ کوارٹر شفٹ کیا ہے ٹیلفورڈ میں، اس کا نام اسلام آباد رکھنے والی عورت ان کی ماں تھی۔ ان کی والدہ کے کہنے پر مرزا طاہر احمد نے اس جگہ کا نام اسلام آباد رکھا۔ اس خاندان سے ان کا تعلق یہ ہے کہ جو عمران احمد خان ہے ان کے بڑے بھائی کا نام کریم احمد خان ہے، جو ایک بیرسٹر ہیں اور آج کل برطانیہ کی طرف سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے چیف پراسیکیوٹر مقرر کیے گئے ہیں کچھ مہینے پہلے۔ کریم احمد خان کی شادی مرزا طاہر احمد کی تیسری بیٹی مونا کے ساتھ ہوئی تھی۔ مونا سے بڑی شوقی ہے، جو شوکت بیگم اس کا نام ہے، اور اس سے بڑی فائزہ ہے جو مرزا لقمان کی بیوی۔ یہ تیسرے نمبر پر، بڑی بیٹی سے تیسرے نمبر پر مونا جو ہے وہ اس خاندان کی بہو ہے۔ یعنی کہ یہ مرزا طاہر احمد کا جو سان لا ہے وہ اس عمران احمد خان کا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، بڑا بھائی۔ جی۔ یہ تعلق ہے نا، رشتہ ہے۔ بہت گہرا ہے جی، ڈائریکٹ رشتہ ہے یہ تو جی۔ ہاں، اس کا نام کریم، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ مطلب یہ پاکستانی ڈرمیٹولوجسٹ تھے جن کے یہ بیٹے ہیں۔ یہ کریم احمد خان کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس کا تعلق برطانیہ کے ایک شہر ویک فیلڈ کے ساتھ ہے جہاں سے یہ ایم پی سلیکٹ ہوا 2019 میں، رائٹ؟ جی تو اب مرزا صاحب کے جو خاندان ہے اس میں تو اس قسم کی بات کو برا مانا ہی نہیں جاتا ہے۔ اور میں ایک اور بات کی تصحیح کرتا چلوں کہ جیسے کہا چودھری صاحب نے کہ یہ تو بات شروع ہوتی ہے مرزا غلام صاحب سے، تو ان کا تعلق قاضی یار محمد سے تھا، کوئی مانے یا نہ مانے، مطلب ساری گواہی ہے کہ یہی تعلق تھا میل ٹو میل سیکس گے کا۔ اسی طرح مرزا محمود صاحب بھی بائی سیکشول تھے، ان کے بڑے واقعات مشہور ہیں گے، بلکہ عبد الرحمن مصری صاحب نے تو ان کے نام ایک خط لکھا اور اس میں کہا کہ منع ہو جاؤ۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ امت الرشید جو امت الحی کی بیٹی تھیں انہوں نے اپنی بیٹی کو ریپ کیا، مطلب ایک مسلسل تعلق تھا ان کا سالوں تک، سیکشول تعلق اپنی بیٹی کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے، اور یہ بات میں نے عبد المنان صاحب سے سنی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں کن لوگوں نے مجھے بتایا۔ عبد المنان صاحب فوت ہو چکے ہیں اب، ان کے ایک بہت ہی قریبی جاننے والے آپ کے پروگرام پر آتے ہیں، ملک صاحب، ملک مشتاق صاحب، اور جو منان صاحب نے کا تعلق اس سے امت الرشید سے بہت گہرا ہے۔ امت الرشید کی والدہ امت الحی منان صاحب کی چھوٹی بہن تھی۔ اس کو 1924 میں جب مرزا بشیر الدین محمود لندن کے دورے پر تھے تو وہ اس ریپ کے واقعے کے بعد تھے۔ اس وقت امت الرشید کو 11 سال کی عمر میں ریپ کیا گیا، تو ان کی قادیان سے غیر موجودگی میں امت الحی نے ایک ممبر پارلیمنٹ اور ایک
جو جرنلسٹ تھا سکھ، اس کو خط لکھا کہ میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ واپسی پر مرزا محمود صاحب کو بتایا اس سکھ جرنلسٹ نے، جو ان کا دوست بھی تھا، کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ یہ خط لکھتے لوگوں کو۔ اس کے نتیجے میں مرزا محمود صاحب نے اس عورت کو 24 یا 25 سال کی عمر میں زہر دے کر مروا دیا، اور جب وہ فوت ہو رہی تھی تو اس کے قریب بیٹھی، مسلسل گھنٹوں تک بیٹھی عورت نصرت جہاں بیگم تھی، جو اس میں شامل تھی۔ اب یہ لکھا ہے کتابوں میں، مطلب میں نے پڑھا ہے، آپ کو میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی دوسری بیٹی امتل قیوم تھی، اس کے ساتھ بھی بڑا یہی سلسلہ تھا جو امتر رشید کے ساتھ تھا، لیکن امتر رشید اس لیے مشہور ہو گئی کہ عبد المنان صاحب اور ان کے جو نانا تھے وہ حکیم نور الدین تھے، لیکن یہی معاملہ امتل قیوم کے ساتھ بھی ہوا۔ تیسرا واقعہ ان کا یہ ہے کہ یہ ایک پروسٹیچیوٹ روفو نام کی کو لاہور سے لے کر قادیان گئے تھے 500 روپے کے بس، تو اس نے واپسی پر ایک وکیل سے، اس وکیل نے لکھا یہ واقعہ کہ شکایت کی کہ انہوں نے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ خلاف ورزی یہ تھی کہ مطلب سیکشل کانٹریکٹ تو تھا، انہوں نے جب ان سے سیکس کی روفو سے، تو اپنی بیٹی ناصرہ بیگم کو کہا جاتا ہے کپڑے اتار کر وہاں بٹھایا۔ اس کی شکایت یہ تھی کہ ناصرہ بیگم اس حالت میں اس سارے ایکٹ کے دوران موجود تھی۔ ناصرہ بیگم مرزا مسرور کی والدہ کا نام ہے۔ یہ عورت بعد میں مرزا مسرور صاحب کی والدہ ہیں۔ یہ ان کے بارے میں اور کہا جاتا ہے کہ غیور پیٹھان، جس سے مرزا بشیر احمد کے یہی تعلقات تھے، جو گے ریلیشن تھے، وہ چاہتے تھے کہ ناصرہ بیگم کا غیور پٹھان سے رشتہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور غیور پٹھان کے لوگ ناصرہ بیگم کو اٹھا کر لے گئے اور 3 مہینے بعد واپس کیا۔ تو خیر، جب ہمارے نہ جاننے والے قادیانی بہن بھائی، اچھا، میں سوری معذرت کے ساتھ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ آپ نے جو بات بیان کی ہے اس کے تناظر میں کیا مجھے جو مطلب میں آپ سے پوچھ نہیں رہا، میں ایک بات بیان کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسے کہا جا سکتا ہے مرزا مسرور والد غیور۔ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن مطلب میں نے آپ کو جو پڑھا، میں نے وہ جو سنا لوگوں سے، اور اس کی تصدیق منان صاحب نے بھی کیا۔ ٹھیک ہے، منان صاحب بہت ان کے قریبی تھے، آپ دیکھیں نا، وہ امتر رشید کے ماموں تھے، آپ ان کی بات کو غلط کہہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اسی طرح، خیر یہ تو بہت چھوٹی سی ایک مثال کے طور پر ہے، جو 90% قادیانی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ تو بہت انوسینٹ لوگ ہیں، وہ اپنے دل سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ روحانی ہے، اور ان کی بزرگی پر ان کو اتنا یقین ہے۔ میں ان سے ملا ہوں، اس سلسلے والے جو 90% لوگ ہیں، وہ ان کے حضور حضور کہہ کے ان کے پاس جا کے ایسے دعا کراتے ہیں جیسے خدا کا تعالیٰ ان کا کام، اس کا انالوجی میں آپ کو یہ دیتا ہے کہ جیسے آپ خانہ کعبہ پر ہاتھ رکھ کے دعا کریں نا، اور یقین رکھیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں سے اللہ خالی ہاتھ تو لٹائے گا ہی نہیں، وہ 90% خلیفہ سے بالکل ایسی امید رکھتے ہیں۔ ان کو علم تک نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ ان کی دعا تو ضرور سن سکتا ہے، لیکن اگر وہ خلیفہ سے کہیں گے تو وہ دعا نہیں سنی جائے گی۔ اگر خدا کا اصول یہ ہوتا کہ
بدکاروں کی دعا کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا جائے تو ان کے کسی خلیفہ کی کوئی دعا کبھی بھی نہ سنی جاتی. لیکن خدا تعالیٰ کا ایک اصول ہے اس دنیا میں جو قرآن پاک میں اور دوسری تمام آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو اس کا اس بات پر بھیجا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو تخلیق کیا تو اس کو اپنی اچھی قوتیں بھی دی اور بری بھی دی، جبکہ فرشتوں کے پاس صرف اچھی قوت ہے. تو پھر شیطان جو کہ جنوں میں سے تھا کہا فسجدوا، تم اس کو سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کیا الا ابلیس وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے جو پھر کافروں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو ایک آزادی دی کہ میں تمہیں ایک مدت کے لیے زمین پر بھیجتا ہوں، اس مدت میں تم اچھی بری دونوں طاقتیں آزماؤ اور میں دخل نہیں دوں گا، لیکن میں تمہیں بتاؤں گا کہ میری ول کیا ہے. اسی لیے قرآن میں ایک دعویٰ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر ہم نے بھیجا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو اسی طرح سے یہ آزادی ہر انسان کو ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، چاہے مسلمان ہیں، ہندو ہیں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو اپنی کوشش کے مطابق بدلہ ملتا ہے. اور اگر کوئی احمدی اور قادیانی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا اپنے اس نام نہاد خلیفہ کو خط لکھنے سے کام ہوتا ہے تو وہ ایک ایسی خوش فہمی میں مبتلا ہے جس کا کوئی مطلب. میرا یہ ماننا ہے کہ ایک ڈبے پیر کو خط لکھنے سے تو کام ہو سکتا ہے، قادیانی خلیفہ کو کام لکھنے سے کام نہیں ہو سکتا. زیادہ ممکن یہ ہے کہ آپ کا کام رک جائے گا. ٹھیک ہے، دنیاوی کام سب کے ہوتے ہیں. اس کا ثبوت میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اگر مسلمانوں اور اسلام کے ایمان کو ہی خدا تعالیٰ کی دعا کی قبولیت کا کرائیٹیریا مانا جائے تو آج تو مسلمان مغربی دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. پھر تو ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، ان کو کوئی خاص پیار نہیں ہے، ان کے پاس دنیا بھر کی دولت سی، وہ سب سے کمزور ہے. تو میں اپنے قادیانی بھائی بہنوں سے یہ کہتا ہوں کہ یقین رکھو یہ جو چندہ آپ دیتے ہیں یہ غارت برے کاموں کے میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. چندہ اسلام میں ہے ہی نہیں، اسلام میں تو صرف زکوٰۃ ہے اور وہ بڑی فیئر قسم کا ایک نظام ہے. چندہ لینے سے تو یہ اسلام کا ایک جو ٹیننٹ ہے، جو ایک پلر ہے اسلام کا، اس کو گراتے ہیں. میں کسی وقت شاید آپ کو بتاؤں گا کہ تمام مذہبوں میں ایفرمیشن ہوتی ہے، جیسے اسلام کی ایفرمیشن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. لیکن جب ایک قادیانی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ڈیفرمیشن کرتا ہے، وہ اس کو نگیشن کرتا ہے اس چیز کی، کہ وہ اس بات کی نگیشن کرتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. وہ اس بات کی نگیشن کرتا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور ان کو بدلا جائے. تو قادیانیت میں ایفرمیشن نہیں ہے. یہ بات تو خیر کسی اور وقت کریں گے. تو بھولے بھالے قادیانی بھائی بہنوں، ایک دوسرے کو خط لکھو اور ایک سائنسی اسٹڈی کر کے دیکھ لو. 500 لوگ چن لو جو خلیفہ کو خط لکھیں اور 500 لوگ چن لو جو ایک خالی ڈبے میں خط ڈالیں. میں آپ سے شرط لگاتا ہوں کہ جو آدمی خالی ڈبے میں خط ڈالے گا ان میں زیادہ لوگ ہوں گے جن کی دعا مانی جائے گی، اور جو خلیفہ کو خط لکھیں گے ان میں شاید ہی کوئی ہو جس کا کام ہو جائے. بہت شکریہ.